بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم تجوید کے قواعد میں سے نون سکون اور تنوین کے 4 احکامات سیکھ رہے ہیں۔ نون سکون اور تنوین کے ٹوٹلی 4 قوانین ہیں۔ ان میں سے پہلا قانون اظہار پچھلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا۔ اظہار کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کی کتنے حروف ہیں اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، مکمل تفصیل مثالوں کے ساتھ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ نون سکون اور تنوین کا دوسرا قانون ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کر دینا۔ جب اس کی نسبت قرآن مجید اور تجوید کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر دینا اور ان دونوں حروف کو ایک ہی حرف بنا کر تشدید کے ساتھ پڑھنا اور وہ دونوں حروف ایک ہی جنس سے ہوں۔ ساکن حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا حرف جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، اور متحرک حرف ایسا حرف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے۔ اب جہاں کہیں بھی کوئی ساکن حرف ہو اور اس کے بعد متحرک حرف آ جائے اور وہ دونوں حروف ایک ہی جنس سے ہوں، یعنی ان دونوں حروف کی پروننسیشن سیم ہو، ایک جیسی ہو، تو وہاں پر پہلے ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ جب نون سکون اور تنوین کے بعد 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان 6 حروف کو ایک ہی ورڈ میں کمبائن کیا گیا ہے اور وہ ورڈ یہ ہے یرملون، یرملون، یرملون۔ اگر یہ لفظ یاد کر لیے جائے تو ان 6 حروف کو یاد رکھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو ادغام کا قانون بالکل آسان ہے۔ نون سکون اور تنوین کے بعد یرملون والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کی مکمل سمجھ انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ آ جائے گی، جو آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام بغیر غنہ کے۔ ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام کی دونوں قسموں کی وضاحت کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ غنہ کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر نون اور میم کے اوپر جب تشدید کا سائن نظر آتا ہے تو وہاں پر ناک سے آواز نکالی جاتی ہے، جیسے ان، عم، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ غنہ کی ادائیگی 2 حرکتوں کی مقدار ہوتی ہے۔ جو ناک سے آواز نکالنی ہے اس کی ادائیگی 2 حرکتوں کی مقدار ہو، جیسے ان، عم، بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے، جیسے ان، اور یا پھر ان، ایسے نہیں سٹریچ کرنا، نیزل ساؤنڈ کو سٹریچ کرنا ہے، صرف 2 حرکتوں کی مقدار۔ اب آئیے پہلی قسم ادغام کی، ادغام بالغنہ۔ ٹوٹلی ہم نے 6 حروف پڑھے تھے ادغام کے، اور وہ 6 حروف یرملون ورڈ کے اندر پائے جاتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ پہلی قسم ادغام بالغنہ، اس میں 4 حروف استعمال ہوتے ہیں۔ ادغام بالغنہ کا قانون یہ ہے، جب نون سکون اور تنوین کے بعد 4 حروف یا، نون، میم، واو، یا، نون، میم، واو، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا۔
وہاں پر ادغام کیا جائے گا، لیکن غنہ کا رول بھی وہاں پر اپلائی کیا جائے گا۔ ان 4 حروف کی مثالیں: سب سے پہلے جب نون سکون کے بعد یا آئے تو اس کی مثال سورۃ الزلزلہ، سورۃ الزلزال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ۔ اب اس کو جو لکھا گیا ہے وہ ایسے لکھا گیا ہے فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ ایسے لکھا گیا ہے، لیکن نون سکون کو یا میں داخل کر دیا گیا تو اس کو پڑھا جائے گا فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ۔ بالکل سموتھلی ناک سے آواز آئے جیسے فَمَن يَعْمَلْ، ہارڈ نہیں کرنا جیسے فَمَن يَعْمَلْ، یہ غلط ہوگا۔ جب نون سکون کے بعد واو آئے اس کی مثال مِن وَلِيٍّ، مِن وَلِيٍّ۔ اب اس کو لکھا جاتا ہے من وَلِيٍّ، نون سکون ہے اور دوسرا واو ہے، نون سکون کو واو میں داخل کیا جائے گا تو یہ ادغام، اور پھر اس کو پروناؤنس کیا جائے گا ناک سے 2 حرکتوں کی مقدار، تو یہ ہوگا ادغام بالغنہ من وَلِيٍّ۔ نون سکون کے بعد جب میم آئے تو اس کی مثال مِن مَلْجَإٍ، مِن مَلْجَإٍ۔ اب اس کو بھی لکھا جائے گا من ملجئن، لیکن نون سکون کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر نون سکون کو میم میں داخل کیا جائے گا اور شدہ کا سائن لگا کر غنہ کا رول بھی اپلائی کیا جائے گا ادغام کے ساتھ من ملجئن۔ اسی طرح جب نون سکون کے بعد نون آئے تو وہاں پر بھی ادغام ہوگا اور ادغام بالغنہ ہوگا، جیسے ان نحن، ان نحن۔ لکھائی کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے ان نحن، لیکن جب پڑھا جائے گا تو اس وقت پہلا نون سکون دوسرے نون متحرک میں داخل کیا جائے گا، جیسے ان نحن، ادغام بالغنہ۔ تو یہ 4 مثالیں ہوئیں ادغام بالغنہ کی۔ ادغام بالغنہ کے ٹوٹلی 4 حروف ہیں، یا، نون، میم، واو۔ جب ان حروف سے پہلے نون سکون یا پھر تنوین آئے تو وہاں پر ادغام بالغنہ اپلائی ہوگا۔ اب آئیے ادغام بلا غنہ، ادغام بغیر غنہ کے، اس کے لیے 2 حروف بچ گئے ہیں باقی، لام اور را۔ جب لام اور را نون سکون یا پھر تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، وہاں پر ادغام ہوگا لیکن ناک سے آواز نہیں آئے گی۔ 2 حروف ہیں لام اور را۔ اس کی مثال جیسے جب را نون سکون کے بعد آئے مر ربک، مر ربک، اب اس کو لکھا جاتا ہے من ربک، من ربک۔ نون سکون کو را میں داخل کیا گیا لیکن اس کو ناک سے نہیں پروناؤنس کیا جائے گا، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا، جیسے مر ربک۔ جب لام نون سکون کے بعد آئے تو اس کی مثال من لدنہ، من لدنہ۔ کوئی ناک سے آواز نہیں آ رہی تو یہاں پر ادغام وداؤٹ غنہ ہوا، من لدنہ۔ اس کو لکھا جاتا ہے من لدنہ، نون سکون کے بعد لام آ گیا، نون سکون کو لام میں داخل کیا گیا تو پھر اس کے بعد پڑھا جائے گا من لدنہ، من لدنہ۔ ادغام کی آگے بھی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیسنز کے اندر بتایا جائے گا کہ ادغام ایک کامل ہوتا ہے، پورا ادغام، اور ادغام ناقص ہوتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل ایک علیحدہ سبق میں بتائی جائے گی۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے حروف ہیں جن میں ادغام بالغنہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ حروف ادغام بالغنہ سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ جیسے قنوان، قنوان، نون سکون کے بعد واو آ گیا لیکن یہاں پر قنوان نہیں پڑھا جائے گا۔
اسی طرح صنوان، یہاں پر بھی صنوان نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صنوان پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح بنیان، بنیان، یہاں پر بھی ادغام بالغنہ والا رول اپلائی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو پڑھا جاتا ہے بنیان، بنیان پڑھنا غلط ہے۔ اور اسی طرح دنیا، دنیا، اس کو دنیا پڑھنا غلط ہوگا۔ یہ چار حروف ادغام بالغنہ سے مستثنیٰ ہے، یہاں پر نون سکون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ قینوان، صینوان، بنیان، دنیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ادغام کے بارے میں پڑھا، کسی ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر دینا، پھر ان کو ایک حرف بنا کر مشدد پڑھنا، اور وہ دونوں حرف ایک ہی جنس سے ہوں تو یہ ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔